السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر علی حسن ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسکیبیز یعنی خارش کے بارے میں۔ اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ اسکیبیز ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے جو ایک خاص قسم کی بائٹ سے ہوتی ہے۔ یہ جو جراثیم ہے ہماری جلد کی جو اوپر والی تہہ ہے اس میں انڈے دیتا رہتا ہے۔ اچھا، اس بیماری میں جو ہے خارش زیادہ تر رات کے ٹائم پر بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اسکیبیز کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے بازوؤں پر، پیٹ پر، اس کے علاوہ ناف ہو گئی یا ٹانگیں وغیرہ ہو گئی، ان جگہوں پہ خارش کی وجہ سے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ اس کا جو مریض ہے اس کی جو بیماری یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ مطلب اگر یہ بیماری کسی ایک مریض کو ہے تو اس کے ساتھ جو باقی افراد گھر کے ہیں جو اس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ اس کا جو دورانیہ ہے، جو جراثیم اگر کسی اور مریض کو بھی لگ گیا ہے تو وہ فوری اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تقریباً 10 سے 15 دن لگ جاتے ہیں دوسرے مریض میں اس کی علامات ظاہر ہونے میں۔ تو جب بھی آپ اس کا علاج شروع کریں تو صرف ایک مریض جس کو یہ بیماری ہو چکی ہے صرف اکیلے اس کا علاج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ جو افراد آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کے فیملی ممبر ہیں یا جو بھی جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ بیماری ہو گئی تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ اپنے فیملی ممبرز کا بھی ساتھ ہی علاج شروع کروا دیں۔ ورنہ ہوگا کیا کہ اگر آپ علاج کرواتے ہیں اور آپ بہتر بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک بھی ہو جائیں گے، لیکن جب تک آپ ٹھیک ہوتے ہیں اور اگر یہی بیماری جو ہے یا جراثیم آپ کے فیملی ممبر میں بھی منتقل ہو چکا ہے تو جب تک آپ ٹھیک ہوتے ہیں تب تک کیا ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو چکے ہوتے ہیں، پھر وہی جراثیم دوبارہ آپ کو لگ جاتا ہے اور آپ پھر سے دوبارہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی اس کا علاج کریں تو کوشش کریں کہ اپنی فیملی ممبر کا بھی ساتھ ہی علاج کروائیں۔ اسی طرح بعض اوقات اگر یہ بیماری بچوں میں ہوتی ہے تو وہی بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ان سے یہ بیماری، یہ جراثیم جو ہے دوسرے بچوں میں بھی منتقل ہو جاتا ہے، خصوصی وہ بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ مدرسے میں خاص کر یہ مسئلہ اس لیے آتا ہے کہ وہ بچے ایک تو ساتھ ہی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی رہتے بھی ہیں، اس لیے مدرسے کے بچوں میں یہ بیماری زیادہ جلدی پھیلتی ہے۔ اچھا، اس میں خاص قسم کی جو پرمیتھلین 5% ہوتی ہے وہ ہم جو ہے گردن سے لے کے پیٹ تک لگاتے ہیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ جب پیشنٹ رات کو لگاتا ہے تو وہ پوری رات لگی رہتی ہے، اور صبح جب پیشنٹ ہوتا ہے وہ اٹھ کے نہا لیتا ہے، اور نہانے کے بعد کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ آپ اپنے کپڑے بھی اچھے طریقے سے واش کریں جو آپ نے رات کو پہنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا بستر ہے اس کی چادر، تکیے وغیرہ ہو گئی، یہ سب چیزیں اچھے طریقے سے واش کریں۔ آپ کا میٹرس ہے اس کو اچھے طریقے سے دھوپ لگوائیں، اور خصوصی طور پہ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ اپنے کپڑے واش کر رہے ہیں یا جو آپ کا بستر ہے تو اس کو واش کرتے دوران پانی میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیں یا ڈیٹول ڈال دیں، اس سے یہ ہوگا کہ صفائی اچھے سے ہو جائے گی اور جراثیم جلدی مر جائے گا۔ اچھا، جب یہ آپ علاج کرتے ہیں، یہ جو آپ کو پروسیجر بتایا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو یہی عمل جو صفائی کا ہے کپڑوں کی اور اپنی، اس کو جو ہے ہر ہفتے دوبارہ ریپیٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور جب آپ علاج کر ہی رہے ہیں تو ساتھ ایک اور چیز کا بھی خیال رکھیں کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر کو، اپنے بستر وغیرہ سب چیزوں کا صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اور یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، علاج بھی اور احتیاط بھی۔ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے، خالی علاج کریں گے تو کچھ دن بعد دوبارہ پھر ہو جائے گی، اس لیے آپ کو اپنے علاج کے ساتھ اپنی احتیاط بھی جاری رکھنی ہے۔ اور ایک بات خاص خیال رکھنی ہے کہ جب آپ اس کا علاج شروع کریں تو جو آپ کے فیملی ممبر ہیں ان کو بھی لازمی ساتھ اس کا بھی ٹریٹمنٹ لے لیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ ایسے افراد یا کچھ ایسے بڑے بڑے گھر میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ صاف ستھرائی کا بہت خیال رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ان میں سے یہ مسئلے دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ گھر میں ان کے کام والی آتی ہیں یا ان کے جو نوکر چاکر ہیں، میڈ وغیرہ ہیں، ان کو باہر سے بیماری لگتی ہے اور وہ پھر جب گھر میں آ کے صاف ستھرائی کرتے ہیں تو اس سے وہ بیماری پھر گھر والے افراد کو بھی لگ جاتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ایشو ہو رہا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ جو اپنے میڈ وغیرہ ہیں، ورکرز ہیں، کام والی ہیں، ان سب کا بھی ٹریٹمنٹ ساتھ ہی کروائیں۔ آج کی ویڈیو اتنی، امید ہے آپ کو اس سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ مزید اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور مجھ سے اگر کسی قسم کا انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا مجھے چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو میرا آن لائن نمبر بھی آپ کے پاس شو ہو رہا ہوگا، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو میرے کلینک پہ بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔